اور اہل خانہ نو سلامتی بھی بھیجنی ہے السلام علیکم کہہ کے۔ کسی کے گھر دے اندر اگر جانا ہے وہ دے جان دے بہت سارے آداب نے۔ ایک تو ایسے اوقات دا بھی خیال کیتا جائے جو اوقات انسان نے اپنے آرام لئی رکھے ہوتے ہیں۔ اگے جا کے کچھ تفصیلات اوقات ثلاثہ دے بارے بھی اللہ پاک نے اس سورہ مقدسہ دے اندر ذکر کی ہے۔ اور یہ نال جس وقت کسی دے گھر دے اندر جانا ہے دروازے تے دستک دینی ہے، وہ دے واسطے ایک بڑا ہی پیارا ادب ہے اور طریقہ ہے کہ وہ دے اندر غلب نہ ہوئے، 3 دفعہ دستک دیتی جائے۔ اگر 3 مرتبہ دستک دینے تو بعد کوئی نہیں بلا رہا، کوئی آواز نہیں آ رہی، یا کوئی اس طرح دا معاملہ ہے، یا گھر والے مجبوری دا اظہار کر رہے ہیں، شرعی طور تے پھر بغیر کسی ناراضگی تو واپس پلٹ جانا یہ ایمان دی علامت ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تساں اجازت تو بغیر تو قطعی طور تے داخل نہیں ہونا، اور اجازت لینے دے بھی آداب یہ نے کہ جس وقت کسی دے گھر دے دروازے تے جا کے دستک دینی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دروازے دے سامنے بھی بالکل کھڑیا نہیں ہونا۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جس وقت دستک ہوندی ہے دروازہ کھولنے والی کوئی خاتون ہوئے تو او دے اندر بے پردگی دا جو خطرہ ہے کہ اگر دروازہ یک لخت کھلتا ہے وہ خاتون اپنے انداز نل اپنے حساب نل دروازہ کھول دیئے، اگے غیر محرم مرد کھڑا ہے، تو دے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ اس واسطے سے دروازے تے دستک دے کے تھوڑا دیا سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہونا ہے۔ اور ویسے بھی پیارے حبیب نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا دی حرکت نہ کرے کہ کسی دے دروازے دے ذریعے یا کسی دی دیوار دے ذریعے کسی دے گھر جھانکے نہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کئی بندیاں دی عادت بڑی عجیب ہوتی ہے کہ اگر دروازہ نہیں کھل گیا تو پہلے تو وہ بیل نو وقت پا دیتے ہیں، اس قدر ہاتھ ہوتے لمبا چوڑا تفصیلی رکھ دینے کہ وہ بیچاری پناہ مانگ دی ہے۔ تو جی اے معاملہ اے مرحلہ گزر جائے، بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کسی دے دروازے دے اندر کوئی سوراخ ہے یا دیوار دے اندر کوئی ایسا راستہ ہے کہ جتھوں نظر پہ سکتی ہے، کئی بندے جان بجھ کے پھر اتھے کھڑیاں ہو کے جھانکنے دی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں نہیں دروازہ کھول رہے، یا کیوں نہیں سانو ملنا چاہتے، یا کی معاملہ ہے۔ اللہ دے رسول نے منع کیتا ہے، بلکہ اتنی سختی ہے اس معاملے دے اندر۔ پیارے حبیب نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی دے گھر دے اندر بغیر اجازت تو جھانک دے تے گھر والا او دی اکھ نو کوئی چیز مار کے پھوڑ دیندہ ہے، حق ضائع کر دیندہ ہے، رسول پاک نے فرمایا ہے او دی کوئی دیت نہیں، انہوں کوئی سزا نہیں۔ ذرا غور کیجئے، یہ معاشرے دے اندر معمول بن چکے ہیں۔ دروازے تھا نہیں چاہتیاں، چھتاں تے چڑھ کے لوگاں واسطے اذیت دا باعث بننا، دیواراں نہ لگ کے جی ہمسایاں واسطے اردا گرد دا جڑا ماحول ہے اس نو خراب کرنا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ رسول پاک نے فرمایا جڑا اسلام ہر ایک دے جسم دے اعضاء دی حفاظت چاہتا ہے، لیکن آپ نے آگیا کہ اگر کسی دی اکھ ضائع کر دیندہ کوئی بندہ اس سزا دے اندر، انہوں کوئی سزا نہیں، انہوں کوئی دیت نہیں۔ اور پھر ایک دے اندر یہ بھی ادب ہے کہ اگر تسی دروازے تے دستک دیتی ہے تے دستک دینے تو بعد صاحب خانہ جو اہل خانہ نے انہوں نے بچوں کو پوچھ دا ہے کہ آنے والا کون آیا ہے،
پیارے حبیب نے فرمایا ہے کہ یہ نہیں کہنا کہ میں آنا میں کئی بندے ہوتے ہیں نا میں ہوں سارے گھر والے نہ تو آواز پہچان دے چلو مردوں کو پتا ہوئے گا جس بندے نو ملنے واسطے گئے وہ تعلق ہے انہوں پتا ہوئے گا تھوڑی آواز سیان لین گے ہوں خاتون خانہ نو کی علم ہے یا بچیاں نو کی علم ہے بعد اندر کئی بندے گلا کرتے ہیں اور بڑے ناراض ہو جاتے جی گھر گئے تھوڑے بچیاں نو پتہ ہی نہیں تساں وہ پہچان ہی نہیں کوئی دسی ہوں بندہ یہ تو نہیں نا بھی سارے ملک دی گھر دے اندر پہچان دستا پھر یہ کوئی عقل مندی والا طریقہ تھوڑا ہے اس واسطے جدو کسی دے گھر دے اندر جانا ہے بجائے یہ کہن دے کہ میں آیا اللہ دے رسول نے فرمایا اپنا نام دسو اپنا تعارف کرواؤ کئی بندے غصہ کر جاندے نے ٹیلی فون کرن گے نا تے کہن گے جی پہچانے ہیں نہیں پہچان سکے اچھا تجھے سب پہچان دے بھی نہیں ہو یعنی بندے اتنا غصہ اللہ جاندہ کر دے نے ایک دو بندے میرے نال بھی یہ واقعہ ہویا کہ غصے نال فون بند کر دے دے اور واقعات بندہ نہیں پہچان دا رسول مکرم دے کول کئی وفد آندے آپ کہندے او من القومی من الوفدی کیڑے علاقے چو آئے ہو کیڑے شہر چو آئے ہو کیڑی قوم دے لوگ ہو اپنا تعارف کرواؤ انسان ہر وقت ہر بندے نو یاد رکھنا یہ بھی ناممکن جی بات ہے بار کیف اس واسطے یہ باتاں جڑیاں نے محسوس کرنے والیاں نہیں یہ سارے شرعی آداب نے اور اللہ پاک نے پھر اگلی آیت مبارکہ دے اندر رکھے ہے کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ پہلے نمبر تے داخل نہیں ہونا جب تک اجازت نہ ملے جب تک اجازت کئی بندے تجاوز کر دے کئی بندے تجاوز کر دے نے ایک کام نہیں کرنا اس بعد وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ اللہ پاک نے فرمایا اگر تانوں اہل خانہ دی طرفوں پیغام ملے بھئی لوٹ جاؤ جس کو ملنے آئے ہو وہ سو رہے ہے آرام کر رہے ہے یا طبیعت نہیں ٹھیک ہے یا کوئی معاملہ ہے یا گھر دے اندر کوئی اور مسئلہ ہے اور مہمان آئے نے کوئی بھی پرابلم ہے اگر اس بات دا اظہار کر دے نے اللہ پاک نے فرمایا فرجعو ہوا ازکا لکم تسی بڑی خوش دلی نال خندہ پیشانی نال واپس پلٹ آؤ یقیناً ادھے اندر ہی اللہ پاک نے دلان دی پاکیزگی رکھی ہے یہ معاملے تو بڑے اوکھے نے یہ معاملے بڑے اوکھے نے اس واسطے کراندہ جڑا ماحول ہے نا انہوں اس انداز نال بہتر کرنا ہے اور دوسرے دنال بھی اس طرح دا حسن سلوک کرنا ہے کہ جدے والوں کسی نو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئے اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے کہا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت اللہ پاک نے فرمایا ایسے گھر بھی ہوندے نے کہ جنہ دے اندر کوئی آبادی نہیں ہوندی غیر آباد ہوندے نے یا مسافر خانے مہمان خانے جی اس طرح دیاں جگہ کہ جنہ دے بارے علم ہے کہ ایتھے کسی دی فیملی نہیں ایتھے کسی دا اس طرح دا مسئلہ نہیں اللہ نے آکھیا ہے او جڑے ایسے کرانے نے نا انہاں دے اندر تسی بے تکلفی نال جا سکتے ہو جدے اندر بے پردگی دا ڈر نہ ہوئے ہاں اگر بے پردگی دا معمولی جہا بھی ڈر ہے تو پھر تانوں اصول و ضوابط جڑے نے انہاں نوں مضبوط کرنا پائے گا قائم رکھنا پائے گا ذالک ازکا لہم ادھے اندر ہی تھوڑے دلان دی صفائی دا انتظام ہے اہتمام ہے اور اس بعد اللہ پاک نے مرد و سب نو اس بات دی طرف توجہ دلائی ہے بلکہ آرڈر فرمایا ہے کہ گلیاں بازاراں چوکاں چورائیاں دے اندر جانا ہے اپنے معمولات جڑے نے جاری رکھنے نے لیکن او دے واسطے کچھ شرعی آداب نے بازار دے اندر جانا ممنوع نہیں انسان اپنی ضرورت دے تحت جانا چاہیے ہر ایک دی فیملی ہے معاملات نے گھریلو معاملات نے کاروباری زندگی ہے گلیاں بازاراں دے اندر جانا پہندا ہے انسان جائے لیکن او دے شرعی آداب کی نے اللہ پاک نے پہلو مردان مخاطب ہو کے اللہ پاک نے متربع کیتا ذرا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ
ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے سونے مومنہ نو اعلان کر کے کہہ دے، ان مردہ نو اعلان کر کے کہہ دیجئے یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہاں نو پس کر لیا کرو، گلی بازار دے اندر جا رہے ہو، چوک چوراہے دے اندر جا رہے ہو، لیکن اپنی نگاہاں نو پس کر لیا کرو، یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اپنی شرمگاہاں دیاں، اپنی پردیاں دیاں حفاظتاں کریا کرو، وہی وجہ کی ہے ذالک ازکا لہم، اللہ پاک نے ادھے اندر توڑے دلان دی پاکیزگی دا سامان رکھے ہوئے۔ یغضوا من ابصارہم، نظر نو پست کرنا ہے، کیا مطلب کہ انسان جان بوجھ کے اپنی نظر نو عوارہ نہ کرے۔ ہاں بازار دے اندر جا رہی ہے، گلی دے اندر جا رہی ہے، اتفاقاً اگر نظر پہ جاندی ہے کسی غیر محرم عورت ہے تو یقیناً اے اندر او دا جرم نہیں، اتفاقاً اچانک نظر گئی ہے، لیکن شرعی حکم کیا ہے کہ فی الفور اپنی نظر نو پھیر لے، اپنی نظر نو، جس طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تو روایت ہے کہ پہلی نظر جڑی ہے وہ معاف ہے، پہلی نظر معاف ہے، لیکن آمدن نہ ہوئے، جان بوجھ کے نہ ہوئے، اتفاقاً ہوئے، او دے اندر معافی ہے، لیکن انہوں پھر برقرار نہیں رکھنا، جو آگے بھی کیا کرنا ہے کہ کئی بندے پہلی نظر دے اندر ہی انہوں گھر پہنچا چھڑ دے، اس طرح دا کم دے نہیں نہ کرنا کہ ٹک لگا لی جائے بھی پہلی نظر معاف ہے، ہون جڑیاں اکھاں میٹھنیاں ہی نہیں یا نظر ہٹانی نہیں۔ رسول مکرم نے اس بات تو منع کیتا ہے، قرآن کہہ رہے ہیں، اور پھر یہ بھی گل یاد رکھنی ہے کہ بہتے تکلف دی بھی لوڑ نہیں، بہتے تکلف دی بھی لوڑ نہیں، شریعت جڑی ہے نا وہ انسان دا جذبہ بیدار کر دی ہے، جذبہ اصل معاملہ یہ ہے، روزہ جڑا ہے وہ بندگی دا جذبہ بیدار کرتا ہے، تقوی پیدا کرتا ہے، دیگر جڑے اعمال نے وہ ساڑھے اندر جذبہ بیدار کر دیں، یہ نہیں کہ ایسیاں پابندیاں لاگو کیتیاں جان جو انسان واسطے معیوب ظاہر ہو، جس طرح ساڑھے کئی بھرا نے جنہوں نے مدنی بھرا کیا جاتا ہے، انہیں ایک اینک کڑ لئی، اس اینک دا اشتہار ہوتا ہے کہ یہ اینک کدے واسطے وے کہ یہ لاؤ گے تے نظر آوارہ نہیں ہوئے گی، اگر اتوں نظر نہیں آئے گا وہ ادھے تھلے ہو نظر آئے گا، انہیں اس طرح دا تکلف کرن دی کی لوڑ ہے، اتوں بھی ویکھنا پہ جاتا ہے، کوئی ضروری تو نہیں کسی غیر محرمہ نو دیکھنا ہے، گلی بازار دے اندر جا رہے ہو یا کوئی سودا صرف خریدن لگے ہو تو او ہن بندہ کہے مینوں اتوں نظر نہیں آتا، تھلے کر کے وکھا کوئی شے، کیسی عجیب جہا تکلف ہے کہ جڑا شریعت نے تکلف نہیں کیتا وہ تکلف کرنے دی کیا ضرورت ہے، انسان اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرے۔ ہن کیا قرآن حدیث کہندا ہے کہ تسی روزہ رکھیا ہے تے بھئی گھر والے جڑا صاحب خانہ جو کہ ڈیوٹی لا دیو کہ ساریاں کھان پین والیاں چیزاں تالا مار دینا، کوئی تالا ماردا، تالا نہیں ماردا، جذبہ بیدار ہوندہ ہے، کی جذبہ ہوندہ ہے، وہی چیز پہلوں کھائی دیئے، بڑے لطف نال کھائی دیئے، تے بچیاں چ بیٹھ کے کھائی دیئے، ہیں جی فیملی چ بیٹھ کے کھائی دیئے، لیکن جدوں روزہ رکھیا ہوئے پھر بندہ چھپ کے کلا بھی نہیں کھاندا، کلا بندہ کمرے دے اندر موجود ہوئے تے شاماں تے کھان پین والیاں ہوندیاں نے، کوئی ویندا بھی نہیں، نہ بیگم دیکھ رہی ہے، نہ بچے دیکھ رہے نے، تے بندہ کھا لوے، کیوں نہیں کھاندا کہ میں روزہ رکھیا، جذبہ بیدار، اے جذبہ مومن ایمان دا تقاضا اے وے کہ جذبہ بیدار ہو جائے، پھر انسان گناہاں تو بچدا ہے، جس وقت اے بیداری آ جائے پھر بندہ 10 روپیاں دی چوری نہیں کرتا، تے جدوں اے بیداری نہ ہوئے پھر کروڑاں دے خبر کرتا، اتنا فرق ہے۔ اس واسطے یہ جڑیاں فضول قیداں نے نا یہ لگانے دی بجائے اس طرح دی اینک پہن لو یا انج کر کے ٹرنا ہے، انج کر کے اپنا خیال بھی رکھنا ہے نا، یہ نہ ہوئے بندہ جا کے کتے ہور وجے۔ ساڑھے ایک نوجوان بیچارہ ٹریا جائے،
وہ اس انداز نہ ٹریا جا ٹردا ٹردا جا سیدھا کھمبے چ وجیا سر پٹ گیا ہوں کسے ماریا بھی نہیں اپنے آپ ہی بیچارہ زخمی ہو گیا ہے تو اینا سیدھا پن جڑا نا وہی مناسب نہیں ہوتا انسان اپنے آپ دا خیال کرے راستے دے اندر کانٹے بھی ہوندے نے 100 مسائل ہوندے نے اور پھر اج کل حالات بھی اس قسم دے نے جگہ جگہ راہزن بھی موجود نے اگر تسی اپنے آپ کو نبینا بنا کے چل نکل دے ہو تواڈے کول موبائل بھی ہے پیسے بھی نے روپیے نے دیگر اپنی عزت دا دفاع ہے اپنے وجود دا دفاع ہے یہ ساریاں چیزاں دیکھنیاں پیندیاں نے اس واسطے جنیاں کے قیداں شریعت نے لائیاں نے نا بندہ اتھوں تک ہی محدود رہے اگے نہ بڑھے اللہ پاک نے فرمایا یغضوا من ابصارہم نگاہاں پست رکھو کیا مطلب کہ جس وقت کوئی کسی گلی بازار دے اندر جا رہے ہو اور بے پردگی دا خدشہ لائق ہوئے اپنی نگاہ پست کر لو اللہ پاک نے فرمایا ذالک اشکالہم یہ اندر ہی توڑی پاکیزگی دا سامان ہے یعنی دلان دے تزکیے دی اللہ پاک نے یہ اندر ایک توڑے واسطے تربیت رکھی اس تو بعد چل دیا اگلی آیت مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے بیبیاں مخاطب ہو ایتھے مومنین مردان دا لفظ بولے ہے اگے جا کے بیبیاں کہ تساں بھی اگر ضرورت دے تحت گھروں باہر نکلنا ہے ضرورت دے تحت میں کی آکھیا ضرورت دے بغیر ضرورتوں نہیں جویں ہن عدم مچیا جناب گلیاں بازاراں دے اندر اج کل تے شاید ممکن ہے کچھ لاک ڈاؤن دا سما بھی ہے باہر کیف تھوڑی جی چھوٹ ملتی ہے تے بندے پاویں 5% نظر آن تے اے کرماں والیاں اللہ اکبر میں کہا انہیں انہوں کی پتا بھی وہ کیڑے وقتاں نال کماندے نے بیچارے یہ جو کر کے پرس بھر دیاں نے تے ٹر پیندیاں نے جا کے اجاڑ کے آ گئی اس جھوٹ بھی بولدا ہے سچ بھی بولدا ہے کیڑے وقتاں نال کماندا ہے کیڑیاں پارٹیاں نال ڈیل کردا ہے کیڑے مسائل تو گزردا ہے جی کیویں جناب اپنا من ماردا ہے جدے اگے نہیں سوال کرنا ہوندا یا جدے نال نہیں کچھ کرنا ہوندا اودے نال بھی جناب جا کے منہ لگانا پیندا ہے یہ جاندیاں نے چپ کر کے اجاڑ کے آ جاندیاں نے اودی وجہ کہ عید دی تیاری ہے کادی تیاری ہے عید دی تیاری ہے اللہ اکبر یہ جناب شادی بیاہ دی تیاری ہے یہ فضولیات سانو اتنا دور لے گئیاں نے کہ معاشرے دے اندر جڑا انسان دا اپنا رکھ رکھاؤ ہے نا وہ بڑا مشکل ہو چکی ہے اس واسطے انہاں فضولیات تو بچنے ہاں ضرورت دے تحت اگر کسی خاتون نو گھروں باہر نکلنا پوے وہ واسطے آداب کی نے ذرا غور کرنا اللہ پاک نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اللہ پاک نے فرمایا مومنات عورتوں انہاں بیویاں نو کہہ دیو یغضضن من ابصارهن اپنیاں نگاہاں نو اے بھی پست کر لین اپنیاں نگاہاں نو اے بھی پست کر لین بعض اوقات اس طرح بھی ہویا کرتا ہے مرد تے مظلوم ہے وہی وجہ کی ہے جدوں کوئی خرابی پیدا ہونی ہے سارے معاشرے نے قصور کڈنا ہے تے منڈیاں دا کڈنا ہے انجی گل ہے نا بندیاں دے قصور نکلنا ہے پاویں قصور و کرما والی دا اشارہ ہوئے جی واقعہ یوسف دے اندر گل سنی سی نا پاویں قصور ہوگا یہ سارا ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آپ نے ایویں تے وعید نہیں ذکر کی تھی آپ نے فرمایا ایسیاں بیبیاں جڑیاں گلیاں بازاراں دے اندر اور لوگاں دیاں نظراں دی توجہ دا مرکز بن رہیاں نے اور چلدیاں پھردیاں جڑیاں جناب علی اپنی طرفوں لباس پہن دیاں نے لیکن رسول مقرب نے فرمایا حقیقت دے اندر ننگیاں نے برہنہ نے اور لوگوں گناہ دی دعوت دے دیا جا رہی نے یقیناً یہ ساریاں جہنم دا ایندھن نے اللہ سب نو محفوظ رکھے اللہ معاشرے نو اسلامی ماحول دے مطابق ڈھالنے دی شان توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نے فرمایا یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن اپنے پردے والے جڑے حصے نے اللہ پاک نے فرمایا انہاں نو ڈھانپ کے رکھنا ہر مومنہ دا اولین فریدہ ہونا چاہیے ہے وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا بیبیو جسم دا کوئی حصہ ظاہر نہیں کرنا مگر او ظاہر کرنا جڑا خود بخود ظاہر ہو جائے إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
اگرچہ جدید سکالر جڑے جدید سکالر نے نا ٹی وی چینل تے بیٹھنے والے ہیں جڑے بیچارے مسلیاں تے بیٹھ کے نہیں پڑھے معذرت ہے کسی شیخ دے سامنے بیٹھ کے ظالم تلمذ نہیں ہوئے جی بن گئے سکالر اور اپنی طرفوں ایسے ایسے مسئلے کڑے اور الا ما ظہر منہا ادھے دے اندر بہت ساریاں اختلاف کرنے والیاں نے اختلاف کر کے اس قدر چھوٹ دے دی تھی کہ انسان دا جڑا عورت دا چہرہ ہے نا چہرہ بھی خود بخود ظاہر ہو جاتا ہے جی دیگر آزادی طرح اس طرح یہ چہرے دا جڑا پردہ ہے یہ لازم نہیں اور انصاف نال دسو چہرہ ایک پہچان ہے چہرہ کی ہے بولو بولو انسان زندہ ہوئے تے اگر مثال طور تے کوئی کسی اپنے بیٹی بیٹے دی نسبت کرنا چاہتا ہے کوئی بیٹی دیکھن جاندہ ہے یا بیٹی والے اس بچے نو دیکھنا چاہتے ہیں تے چہرہ چھپا لو تے باقی جسم لکیا ہوئے تے گزارا ہو جائے گا بولو تے سے تے جے بیبیاں گئیاں نے دیکھن واسطے تے اس بیٹی نے جناب اگر چہرہ ظاہر کیتا ہوئے اوپر چادر اوڑی ہوئے تے ساریاں کہن گئیاں جناب جا کے منڈے نو کہن گئیاں تیرے واسطے کڑی ویکھ آئیں تیرے واسطے کڑی تے جے انہیں منہ لگایا ہوئے تے کوئی ایک گل کہے گا بولو تے سے چہرہ تے ایک بنیاد ہے انسان زندہ ہوئے تے چہرہ تے جے فوت ہو جائے تے پھر بھی بندے کی کہندے نے منہ ویکھ لو کی کہندے نے منہ ویکھ لو ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ دا کل میں واقعہ ذکر کر رہا سا ماں جی نے ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے اس واقعہ دے اندر کہندیاں نے صفوان بن معطل دے سامنے جدو میرا چہرہ ظاہر ہویا تے انہاں مینوں سیان لیا کیوں سیانیا کہ پردے دا حکم نازل ہون تو پہلوں انہاں میرا چہرہ ویکھیا سی معلوم ہوندا ہے کہ پردے دا حکم نازل ہون تو بعد چہرہ ویکھنا اے معیوب ہے ممنوع ہے یہ تو اجتناب کرنا ہے پردے دا حکم نازل ہونے تو پہلو چہرہ دیکھیا سی اور ایک دوسری روایت دے اندر ہوتا ہے ماں جی کہندیاں نے کہ اسی بیت اللہ دا طواف کر رہی ہیں تے طواف کردیاں چونکہ ادو بندے ہوندے سن ٹاویں ٹاویں تے بہت سارے لوگ اونٹنیاں تے بیٹھ کے بھی طواف کرتے سن سادہ ماحول سی ٹاویں ٹاویں ہون تے خیر جگہ ہی نہیں نا ملدی آج کل کرونا دا ماحول ہے پریشانی ہے اللہ پاک اس پریشانی دا بھی خاتمہ فرمائے لیکن جو سابقہ کچھ لمحات گزرے نے سارے جاندے نے کہ اتھے تے پیر رکھن نو جگہ نہیں ہوندی تے ہن کئیاں بھائیاں نے دوستاں نے یہ مسئلہ اپنے کولوں کڑ لیا کہ اتھے کوئی پردہ نہیں اتھے کوئی پردہ نہیں اچھا کئی جان بوجھ کے نماز بندہ پڑھدا ہوئے نا اتھے جگہ ادھر ادھر ہوئے اگوں لنگ جاندے نے مکے بھی یہ حال ہے مدینے بھی یہ حال ہے تے او دا مسئلہ کی جی ایتھے کوئی لوڑ نہیں تسی اگوں ننگ جو تے خیال ہے او جی وجہ کہ ازدحام او بھی ازدحام کیسے ہے جدو آس پاس جگہ موجود ہے تسی قریب کسی اور پاسوں گزر سکتے ہو پھر جان بوجھ کے اگوں گزرنا یہ کوئی شریعت نہیں اس نہیں ماں جی کہندی یعنی کہ اسی طواف کر رہی ہیں ساں جس وقت کوئی بدوی آ جاندہ یا غور کو بندہ طواف کردیاں ساڑھے قریب تو گزرن لگدا کہ اسی اپنا چہرہ ڈھانپ لیندی جدوں گزر جاندہ اسی پھر جڑا نا اپنا جڑا نقاب سی انہوں ڈھیلا کر لیندی تے جے ماں جی عائشہ نے طواف دے دوران بار بار چہرہ ڈھانپیا کسی نے نہیں دکھایا تو پھر چہرے دا پردہ ہی ہے اور دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ بیت اللہ دا طواف کر دیاں یہ جڑا تصور ہے کہ اتھے پردے دی لوڑ نہیں یہ بات بالکل غلط ہے اور دلیل کی ہے کہ جی وہ احرام دی حالت دے اندر ممنوع ہے کہ وہ جڑا اپنا چہرے تے کوئی چیز کوئی کپڑا وغیرہ نہ لگے پہلی دے بات ہے کوئی ایسی حدیث ایک دکھا دے ہو کہ عورت واسطے کوئی مخصوص احرام ہو مرد واسطے دو چادران مرد واسطے دو چادران احرام دی عورت دی نیت احرام دی یعنی وہ عمرہ کرنا چاہ رہی ہے حج کرنا چاہ رہی ہے وہ دی نیت ہے وہ دے واسطے کوئی پابندی نہیں آئے چٹے لے لینی ہے نا صافے جے اتنے ایک پھول لایا ہوتا ہے تیری خیر ہو جائے جا رہی ہے مائی حج جی چٹا نقاب لے کے
وہ ایک اپنے سامان اپنے کو تکلف ہے، شریعت کا کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں، کوئی مزاج نہیں، عورت واسطے کوئی پابندی کا مسئلہ یاد رکھیا ہے۔ کئی گھر وقت پا چڑھ دیا نے ماوا پترا نو مینوں چٹے سوٹ سوا کے دے، میں عمرے تے جانا ہی نہیں ہے، کوئی بھی پا کے ٹر جاؤ، صاف ستھرے ہونے چاہیے نے، سادگی ہوئے تو دے اندر کیا ہی لطف ہے، بہتری ہے۔ باقی عورت واسطے احرام دا کوئی کپڑا مخصوص کسی حدیث دے اندر ہے ہی نہیں، اس واسطے یہ کہنا وہ تکلف ہے۔ وہ ایڈی ایڈیاں کئی ٹوپیاں پائیاں ہوندیاں ہیں، اگے وہ ہیڈ نماز ٹوپی اشرا ہوندی ہے، وہ اتوں تک آتی ہے، اگوں پھر برخا انج چھوڑ دیا نے۔ جدو رسول اللہ نے تکلف نہیں کروایا تسی کیوں کرواندے ہو؟ جان بوجھ کے بیبیاں نو کہڑے وقت چ پایا ہے، اس طرح بندیاں نو وقتاں چ پایا ہوندے بھی کینچی چپل پانی کیڑی حدیث ہوندی کیڑی حدیث ہوندا ہے۔ ایک بندہ مینوں مل پیا حج تے ہی، تو میں چپل دوسری پائی سی، ہے جی، وہ کہنا مول صاحب تمہیں پتہ نہیں مسئلے دا، میں پھڑ کے بٹھا لیا، میں کہا دس کتنے آتے ہی، وہ جدوں میں دو تین باری انہیں پوچھا نا، انہیں سمجھ لیا بھی یہ کوئی دوجے لائن پر، اور کہنے مینوں اجازت دے، میں اجازت نہیں دس کے جانا، مینوں آتا کتنے ہی، اور کہنا نہیں میری جان چھڑ بابا میں جانا، میں کہا بھی دس آتا کتنے ہی، لم یا بجھ قوم کینچی پا کے جانی ہے، اتنے پھر ٹانکے لاندے پھرن گے، وہ ساری ٹوٹ جاندی ہے۔ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਸਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਭੈੜਾ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਇਬਾਦਤ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਮਖਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ, وہ کئی حاجی اتوں 500 دی لین دے ہوتے ہیں، میں کہ ثواب سمجھ کے لین دے یہ ہوئی کسی غریب نو دے دیو جی تمہیں ایڈے پیسے وادو آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس واسطے یہ پابندیاں اپنے کو لگائیاں گئیاں نے، شریعت نے نہیں لگائیاں۔ اللہ پاک نے آخیا ہے، بات لمبی ہو گئی، الا ما ظہر منہا، کہ ظاہر تو مراد کی ہے کہ بعض اوقات عورت کوئی چیز کسی نے پکڑا رہی ہے، وہ دی ہتھیلی ظاہر ہو گئی ہے، کوئی قباحت نہیں، یا اکھاں جڑیاں نے وہ انسان دیاں ظاہر ہوندیاں نے، یہ اندر کوئی قباحت نہیں ہے جی۔ جسم دے لباس دا کوئی حصہ ہے وہ ظاہر ہو جاندہ ہے، وہ دے اندر کوئی قباحت نہیں۔ یہ تو مراد یہ تو مراد چہرہ نہیں، چہرے دا پردہ ہے، چہرے دا پردہ ہے، لیکن وہ چہرے دا پردہ ہٹایا پھر ہاتھ بازو آ گئے، پھر چل دیاں کا مونجی خراب ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک ایسیاں قباحتاں تو ساڑے گھراں نوں محفوظ رکھے، اپنے گھراں دا احتساب کریا کرو، بیٹیاں دا، بھتیجیاں دا، جی گھر دیاں جتنیاں بچیاں نے احتساب کریا کرو کہ عجیب جہا لباس کہ درزیاں دیاں دردناں دیاں موجاں لگیاں نے ہیں، اور لنڈے کپڑے پا کے اور بالکل جنہ وڈیا جاندہ انہاں وڈیا جاندہ ہے، بالکل ہی چھوٹا ہوئے کپڑا، یہ بالکل غلط ہے، قباحت ہے، شریعت اس بات دی اجازت نہیں دین دی۔ اللہ نے آکھیا الا ما ظہر منہا، اس سے بعد ڈیٹیل بیان کی ہو کی ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ پاک نے آکھا چادراں بڑیاں اوڑ لو، چادراں بڑیاں اوڑ لو تے چادراں تواڈے گریبان نو ڈھانپ لین، اللہ چادراں تواڈے گریبان نو ڈھانپ لین، اے دے اندر تواڈے دلاں دی پاکیزگی ہے۔ تے پھر اللہ نے کچھ رشتے بیان کیتے نے کہ جنہ رشتیاں دے سامنے بیبیاں بے تکلفی نال رہ سکتیاں نے، جی یعنی اپنا صدر ظاہر نہیں کرنا، وہ صرف خامد دا حق ہے، اس طرح بے تکلفی نال رہ سکتیاں نے۔ وہ رشتے کڑے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے جیڑا تھوڑا خامد ہوئے او دے نال تے ویسے تسی بے تکلفی نال رہ سکدیاں جے، أَوْ آبَائِهِنَّ اپنے باپ دے سامنے بھی جناب علی اس طرح دے سخت پردے دی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے او ابنائہن او آباء بولتہن، کہ جڑا خامد دا باپ ہے جنہوں سسر کیا جاندہ ہے، اور سسر دے سامنے بھی اور اس طرح دے سخت پردے دی ضرورت نہیں گے۔ او ابناء بولتہن
اللہ پاک نے فرمایا ہے ہاں تواڈے خامن دا جڑا بیٹا ہے یعنی خامن دی کوئی اور بیوی ہے یا پہلی بیوی فوت ہو چکی ہے یا طلاق دیتی ہے او دے وچوں اولاد ہے یا دیگر بیویاں دی اولاد ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے او شوکن دا جڑا بیٹا ہے او دے کولو بھی پردے دی سخت تاکید نہیں اللہ پاک نے فرمایا او ابناء بولتہن او اخوانہن او بنی اخوانہن او بنی اخواتہن تو اڈے جڑے سگے پائی نے انہاں دے کولوں بھی سخت پردے دی تاکید نہیں جے اور پائیاں دے جڑے بیٹے ہیں جنہاں نو بھتیجے کیا جاندا ہے یا بہناں دے جڑے بیٹے جنہاں نو بھانجے کیا جاندا ہے جنہاں دیاں تسی خالہ لگدیاں جے یا جناب علی پھوپھیاں لگدیاں جے اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے بھی سخت تاکید نہیں جے او بنی اخواتہن او نسائہن یہ لفظ بولے ہے کہ بیبیاں دے کولو پردے دی ضرورت نہیں یہ لفظ جو بولے ہے حالانکہ یہ تے گل ہے ہی کوئی نہیں یہ تو اہل علم نے استدلال کیتا ہے کہ ایسیاں عورتاں جڑیاں الیاذ باللہ فاحشہ ہون ہے جی معاشرے دے اندر گریاں ہویاں ہون تندے والیاں ہون شرعی طور تے ایسیاں بیبیاں کولوں بھی پردہ کرنا چاہیے پاک باز عورتاں نوں تاکہ انہاں دا حسن و جمال انہاں دی جسم دیاں جڑیاں پوشیدہ چیزاں نے انہاں دا جا کے سامنے کسی دوسرے گندیاں مرداں دے سامنے ذکر نہ کرن اللہ او نسائہن جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما سن گھر دے اندر ایک ہجڑا آ گیا اسے گھر دے اندر آپ بیٹھے سن جس وقت وہ مخنث آیا انہیں آ کے عجیب جی بات کی تھی کہ فلاں عرب دا جڑا بندہ ہے وہ دی فلاں جڑی بیٹی ہے وہ جناب ادھروں ٹر دی ہے وہ دی اسرا دی کیفیت ہوندی ہے ادھروں ٹر دی ہے اسرا دی آپ نے بڑا غصہ کیتا محسوس کیتا اور آپ نے آکھیا آئندہ تو بعد انہاں نوں اپنے گھراں دے اندر نہ وڑن دیا کرو اس طرح دے لوگاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں اچھالن گے اور جا کے دوسریاں دے سامنے انہاں دے جڑے حسن و جمال دیاں چیزاں نے او دا اظہار کرن گے تے فتنے پھیلن گے اس واسطے آکھیا او نسائہن او ما ملکت ایمانہن ایسے تواڈے نوکر لونڈیاں غلام جڑے تواڈے گھراں دے اندر جنہاں دا آن جان ہے انہاں کولوں بھی زیادہ تاکید نہیں او ما ملکت ایمانہن اور اس کو بعد کیا کیا او التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اللہ پاک نے فرمایا بعض اوقات ایسے مرد بھی ہوندے نے جنہاں نوں جناب علی جنسی خواہشات نہیں ہویا کر دیاں ساڑی زبان دے اندر جنہوں کہندے نے بندہ سائیں ہے بندہ سائیں پر ہوئے صحیح سائیں کئی چپ کیتے بڑی شاواں ہوندے نے ہوئے صحیح سائیں وہ نہ ہوئے کہ انہیں چپ کیتا ہوئے تے اپنے گناہ دا پورا ہوئے انج دے کولوں بچنا جے انج دے کولوں بچنا ہے اللہ پاک نے فرمایا ہے ہاں ایسا بندہ کہ جنہوں اشنا دی خواہش نہیں وہ دے واسطے ذرا حکم دی نرمی ہے پھر ایسے بچے کہ جڑے بچیاں نوں بیبیاں دیاں پوشیدہ چیزاں دا گلاں دا خبر نہیں لیکن ہون تے میرا خیال کوئی نہیں ہونا کی خیال ہے ہن موبائل دے بچے سیانے نالوں بہت تیز کر چھڑے نے اللہ اکبر اللہ پاک محفوظ رکھے اگے تے کسی نوں کسی شے دا پتہ نہیں سی نہ ہوندا تے ہن او دسدے نے وڈیاں نوں چھوٹیاں نوں پتہ ہوئے نہ ہوئے جتھے کہ پتے دی گل ہوندی ہوئے اتھے بہانے نال کن لا کے کھلو جان کے پاویں ساری ساری رات کھلوتے رہن اللہ پاک ساڑے معاشرے دی اصلاح فرمائے اور سانو ان ساریاں باتاں دی خبر لینے دی توفیق عطا فرمائے اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اس بعد کی آکھے ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن اللہ پاک نے فرمایا یاد رکھنا کوئی بھی جوتی پہن کے پاجیب پہن کے گلی بازار دے اندر اپنے پاؤں نوں کھینچ کے نہ مارے ہیں جی تاکہ یہ نہ ہوئے وہ ٹپ ٹپ کر کے تردی ہوئے ہیں جی ایڑی والی جوتا پہنیا ہوئے تے کھینچ کھینچ کے زمین تے مارے اللہ نے آکھا لیعلم ما یخفین من زینتہن او دی جو سے وہ زینت ہے
اس نو دوسرا محسوس کرے تے فتنہ جڑا اللہ کو ہو جائے یہ تو بچنا ہے. یہ سارے احکام ذکر کر کے آکھیا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ اے مومنو اللہ دے حضور توبہ استغفار کریا کرو, ایسیاں قباحتاں تو بچنے دی کوشش کریا کرو. اس تو بعد اللہ پاک نے حکم نازل کیتا ہے کہ یہ یاد رکھنا اسلام تو منع نہیں کرتا بھی تہاڈیاں نظراں بھی نیویاں پی جان, تہاڈا ہر معاملے جو پردہ بھی ہو جائے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ تسی بڑے کتے جا کے درویش بن جاؤ اور اپنے آپ کو رہبانیت سے لے جاؤ, اپنی جڑیاں اللہ نے تانوں جنسی خواہشاں دتیاں نے انہاں دی تکمیل نہ کرو. نہیں کیویں قرآن کہہ رہے ہیں سورہ نور وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یاد رکھنا, اس بات کی طرف توجہ کرنا کہ کوئی تواڈے وچوں مرد یا عورت بے نکایا ہوئے, او دا نکاح نہ ہویا ہوئے, یا تواڈا غلام ہے یا تواڈی لونڈی ہے, نکاح دی عمر ہو گئی ہوئے, بلوغت تک پہنچ گئے ہون لیکن انہاں دا نکاح نہ ہویا ہوئے, تے انہاں دے نکاح دے اندر تاخیر نہ کرو. کی کرو انہاں دے نکاح دے اندر؟ آپ منڈے منڈے بولے گا سر. انہاں دے نکاح دے اندر تاخیر نہ کرو, جلدی کر دیو, معاملہ جلدی نپٹا دیو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اللہ نے آکھا ڈرو نہ. کئی بندے اس ڈر تو ہی کہ حالی کردہ کچھ نہیں, ان سارا کچھ باہر کری پھرے پاؤں ہیں, ماپیاں دی نگاہ دے اندر حالی کردہ کچھ نہیں ہے جی. تے اس نے بیٹیاں دی طرفوں غفلت ہوندی ہے, اور بعض اوقات کئی بندے کفر یعنی برابری لبدے اولاداں جڑیاں نے انہاں نوں بڑھیاں کر لیندے نے. شریعت نے انہاں قباحتاں تو منع کیتا ہے. اللہ نے آکھیا ہے جڑا رب تینوں رزق دے رہا ہے وہ جدوں انہاں بے نکاحیاں دا نکاح ہو جائے گا, جے کلے کھاندے نے تے دو جی ہو جان گے تے رل کے کھا لین گے, اللہ دے اندر برکت پا دے گا. یہ برکت دا معنی ہے کہ اللہ برکت پائے گا, اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا. اے نہیں جی میں ایک روایت پیش کیتی جاندی ہے کہ ایک بندہ آیا اللہ دے رسول کو, انہیں آکھا میں غریب بڑا, آپ نے آکھا جا کے نکاح کرا لا. انہیں ایک کرایا, غربت دور کوئی نہ ہوئی ہے جی. یہ جڑے بندے چسکولے ہوندے نے نا وہ بڑی یہ پیش کرتے ہیں جی, غربت دور کوئی نہ ہوئی. تے پھر آ گیا رسول مکرم کو, انہیں آکھا جناب ایک نکاح ہور کرا لا ہے. ہاں جی انہیں ایک بیاہ ہور کرا لیا, پھر غربت آپ نے ایک ہور کرا لیا, پھر 3 کرا لے, پھر آ گیا غربت دور نہیں ہوئی, انہیں کہا ایک ہور کرا لیا. عام طور تے روایت پیش کیتی جاتی, سنی ہوئے گی تساں بھی, ایک کتے وہ نہیں لبدی کسی حدیث کی کتاب اندر نہیں جی ہے گی. یہ گل یاد رکھے کہ یہ کسی کو بیاواں دے شوقین نے بنا لی گی, محسوس انجی ہوتا ہے. کئی بندے کوئی اس طرح کام کر بین تو وہ کہتے ہیں ہن سارے ساڈے نال دے ہی ہو جان. کیوں ڈاکٹر اجاز صاحب ہیں وہ کہتے ہیں سارے ساڈے نال دے ہی ہو جان. آپ بھائی اسلام مسیح جانتے ہیں سارے ساڈے نال دے ہی ہو جان ہے تو یہ کام کوئی بہتر نہیں ہوتا. اس واسطے ہاں نکاح کرنا جرم نہیں, نکاح کرنا جرم ہے. جی میں سورہ نساء دے درس دے اندر بات واضح کیتی سی. اللہ نے آکھیا تسی عدل و انصاف کر سکو, تقاضے پورے کر سکو, جے نہیں کر سکتے تو فواحدتن اللہ تعالیٰ پھر ایک کوئی کافی ہے, وہ دے نال عدل کر لو تو چلو کوئی جنت اندر جان دا ذریعہ بن جائے تو کوئی زندگی بھی پرسکون گزر جائے. نہیں تو پھر لدرا نال دال وڈی جائے گی تو کام خراب ہو جائے گا, پریشانی بڑھ جائے گی, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہے جی, معاملہ بالکل خراب ہو جائے گا. اس واسطے یہ تو بچنا چاہیے. اللہ پاک سانو شریعت دیا پابندیاں کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اس تو بعد اللہ پاک نے 3 اوقات ذکر کیتے نے. میں اختصار نال عرض کراں کہڑے اوقات کہ 3 ایسے وقت نے کہ بغیر اجازت تو تساں کسی دے گھر دے اندر نہیں جانا. من قبل صلاۃ الفجر, نماز فجر تو پہلو. اور اس کے بعد اللہ پاک نے آکھیا ہے ایک نماز فجر تو پہلو, ایک دوپہر دے ٹائم جدو بندے آرام کرتے ہیں, تے ایک عشاء تو بعد من بعد صلاۃ العشاء. یہ جڑے 3 اوقات نے نا رسول مکرم نے فرمایا ہے انہاں وقتاں دے اندر اول تے جانا ہی نہیں, اول تے جانا ہی نہیں.
ہاں کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ضرورت پی گئی ہے، کوئی معاملہ اس طرح کا بن گیا ہے جہدے بغیر گزارا نہیں، تو پھر تسی جا سکتے ہو، لیکن اجازت لے کے اس واسطے کسی واسطے عذاب نہیں بننا، سادے لفظ کسی واسطے عذاب نہیں بننا، آوازاری نہیں بننا، بچنا ہے۔ یہ سارے معاشرے دے اندر ایک ایسی قباحت ہے، ہر بندہ سمجھتا بھی میرا استحقاق ہے۔ ہن کئی بندیاں نوں رات نوں نیندر نہیں آندی، تے جنوں آندی ہے او دا کی قصور ہے دسو نا۔ ہن کئی رات نوں جاگن دے جڑے نا جو رسیاں ہوندے نے، ایک جگہ تو اٹھا بھی دیو بھی جا کے سوو تو کدے چوک تے کھلو جان گے، کدے چاہ دے کول بہ جان گے، کسے جناب کدے کھوکھے تے بہ جان گے جا کے، یعنی ان کے جنہ جگر کوئی 2-3 وجن نہ جے پہلو سو گے تو پھر گل کدی ہوئی، ٹائم پورا کر کے سونا ہے تو صبح پھر اٹھنا کوئی نہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا حدیث ہے کہ نماز دا ٹائم لنگ گیا، فجر پڑھی گئی، جماعت لنگ گئی، سارا کچھ ہو گیا، پھر شیطان انہاں دے منہ دے وچ موتردا ہے۔ حدیث کی فائدہ؟ جڑا ٹائم سون دا وہ سوو، جڑا جاگن دا وہ جاگو۔ اس طرح دا سلسلہ انسان جڑا نا تجاوز کسی معاملے دے اندر بھی کرنا وہ مناسب نہیں ہوندا ہر لمحے، اس واسطے شریعت نے منع کیتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے آکھیا کہ جڑے بچے چھوٹے نے نا، جدو چھوٹی عمر دے ہوندے نے بلوغت تو پہلو، ادو گھراں دے اندر آندے جاندے نے، کوئی قباحت نہیں بھی چھوٹا بچہ گیا تے آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوهُ كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جدو یہ ہوئی بچے بالغ ہو جان پھر انہاں واسطے بھی لازم ہے کہ وہ اجازت لے کے آؤں۔ اب پنڈاں کئی بیویاں کہہ چھڑ دیں کوئی نہیں گھر ہی پلیا ہے، لیلے بھی گھر ہی پلے ہوندے نے، مرغیاں بھی گھر ہی پلیاں ہوندیاں، گھر ہی پلیا ہے، خیر ہے، یہ خیر ہے۔ وہ پھر خرابی ایسی ہوندی ہے کہ پھر پورے پنڈ دے اندر ہوا جڑی ہے خراب ہو جاندی ہے۔ اس طرح دیا حرکتاں تو بچنا ہے۔ شریعت نے جڑے قانون رکھے نے ساڑی بہتری واسطے رکھے نے، جے اسی انہوں نے اپنے تے لاگو نہیں کریں گے تو ساڑی بہتری کیویں ہوئے گی؟ اللہ پاک نے آکھیا جڑے بچے نابالغ نے پھر جدوں بلوغت دی عمر تک پہنچ دے نے تسی انہاں دے پابندی عائد کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ایک قانون اور ہے، ایسیاں عورتاں جڑیاں بوڑھیاں ہو جاندیاں نے، عمر رسیدہ ہو جاندیاں نے، اللہ پاک نے فرمایا انہاں واسطے کچھ نرمی ہے۔ کی نرمی ہے؟ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے ایسیاں بیویاں جڑیاں زیادہ عمر دیاں ہو جان، لیکن زیادہ عمر دی ہوئے پر او دی خواہش بری نہ ہوئے، زینت نو ظاہر کرنا مقصد نہ ہوئے۔ زینت نو ظاہر کرنا پوری وجہ کہ کئی مائیاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ خرابی دا پیش کرنا ہوندیاں، وہ وڈیاں پھپے کوٹنا ہوندیاں نے، وہ سارا ماحول خراب کر دیاں نے۔ اگر اس طرح دا معاملہ نہ ہوئے تو ایسی بوڑھی عورت جڑی ہے وہ اگر اپنا اوڑنی اتار دیئے، چہرہ ظاہر کر لیندی ہے، پردے دے اندر تخفیف کر لیندی ہے بوڑھی عورت، اللہ نے آکھیا او دے واسطے رخصت ضرور ہے، لیکن وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرًا لَهُنَّ، اگر وہ بھی پردے نو برقرار رکھ دیئے کہ رب نے یہ دے اندر پاکیزگی رکھی، یہ دے واسطے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ مسائل اس طرح دے ذکر کیتے نے کہ عرب دے اندر بعض اوقات جڑے کوئی لوگ معذور سن، نبینے سن یا لتاں باواں تو معذور سن، تے او ایک دوسرے نال کھانا پینا بیٹھنا معیوب سمجھدے سن، تے لوگ بھی نال بٹھان لگے ہیں، بعض اوقات اچھا نہیں سن محسوس کر دے۔ بعض نے یہ بھی توجیہ بیان کی تھی ہے، بعض قدیم مفسرین نے بھی توجیہ بیان کی تھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت غزوات تے تشریف لے جاندے تو آپ جڑیاں چابیاں نے گھراں دیاں یعنی صحابہ مختلف او ایسے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لا دیندے جڑے نبینے ہوندے یا معصور ہوندے، او گھراں وچ رہندے جہاد تے نہ جاندے، انہاں دے کول چابیاں دے دتیاں جاندیاں، لیکن انہاں دے تقوی دا اے عالم سی کہ او انہاں دے گھراں دیاں چابیاں ہونے دے باوجود
انہاں گھراں دے وچوں کھانا پینا اپنے واسطے جائز نہ سمجھتے ہیں اتنا تقوی اتنی پرہیزگاری ہون تے کماں والیاں کوئی شیواں نہیں نہ چھڑدی ہیں ایک گھر میں گیا وہ کہنا اساں کچن چ بھی کیمرے لواتے نے میں کیوں اگر یہ سانوں اونتریاں جڑیاں شیواں جڑیاں جھوٹیاں کر کے دیندیاں سن تے میں کہا پکا ہی آپ ہی لو پکا ہی آپ ہی لو انہیں پھا دی کی ضرورت ہے کہ جے تانوں انہاں ٹوٹیاں کر کے شیواں دینیاں نے تے چلو کھان پکان آپ ہی کر لو باقی کام انہوں کروا لو باہر کیف اللہ پاک نے آکھے لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج مریض ہوئے لنگڑا ہوئے یا نوینا ہوئے کوئی معذور ہوئے کوئی حرج نہیں وہ کھا پی سکتا ہے گھراں دے وچوں پھر اللہ نے کچھ رشتے بیان کیتے نے وہ رشتیاں دا خلاصہ کی ہے اللہ نے آکھیا تواڈے باپ ہون تواڈی اولاد ہوئے جی تواڈے سسرالی ہون یا دیگر تواڈے چچا ہون تواڈے ماموں ہون تواڈیاں ماسیاں ہون تواڈیاں پھپھیاں ہون تواڈیاں بھیناں ہون تواڈے بھائی ہون انہاں دے گھروں بے تکلفی نال کھا سکدے انہاں دے گھراں چوں بے تکلفی نال کھا سکدے ہو یہ اندر کوئی حرج نہیں پھر اللہ نے کہا لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا پاویں کٹھے بیٹھ کے کھاؤ تے پاویں کلے کلے بیٹھ کے کھاؤ یہ اندر کوئی حرج نہیں ہاں اینی گل ضرور ہے اگر تسی اکٹھے بیٹھ کے کھاندے ہو وہ دے اندر برکت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیناں بندیاں دا کھانا جڑا ہے چوں نوں کفایت کر جاندا ہے پنجاں نوں جے کوئی انسان ہون تے 6 بھی کھا جاندے ہیں جی تیناں بندیاں دا کھانا زیادہ نوں کفایت کر جاندا ہے تے جے بیچارے اپنا مقصد یہ سمجھن کہ اسی دنیا تے کھان ہی آئے تے پھر آ ویکھیا کہ جڑا تیناں بندیاں دا کھانا اللہ اکبر ساڈا ایک ویلی وہ تیناں چوں دا لپیٹ جاندا اللہ جاندا ہے اچھا اللہ تعالیٰ انہوں صحت دے اللہ اکبر تے جے بعض اوقات میں ایتھے مثال دینا ہونا کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا کہ کٹھے بھی کھا سکتے ہو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دوست کٹھے بیٹھے نے تے انہوں نے کوئی دعوت کو پارٹی وہ اہتمام کیتا آپس سے اندر شیئرنگ کر کے پیسے وغیرہ ملا کے تے پھر تسی انہوں تقسیم بھی کر دیو تے کوئی حرج نہیں تقسیم کر دیو وہ دی وجہ وچ کئی جڑے نے وہ بیچارے بڑے پرتکلف جے ہون گے کئی پڑھے لکھے بہتے ہون گے کئی جڑے نے وہ مطلب اپنی جڑیاں خواہشات تے کنٹرول کرنے والے ہون گے تے کئی ہون گے وہ کہن گے میں دوجیاں دا حق بھی لپیٹ جاواں اس واسطے وہ دا پھر تقسیم کار کر لی جائے تو میرا خیال ہے وہی بہتر ہے پر کیا دیکھو کیڑا مسئلہ ہے کہ جس مسئلے دے اندر شریعت ساری رہنمائی کی کر اللہ پاک نے فرمایا او شریککم ایک رشتہ ایسا ہے جڑا تہاڈا ایسا دوست ہے جڑا دلی دوست ہے یعنی جہدے بارے تانوں کوئی شکوک و شبہات نہیں اللہ اکبر یہ تصور ہوئے تے قرآن کہہ رہا ہے کہ او دے گھروں بھی بے تکلفی نال کھانا کوئی حرج نہیں وہ نہ ہوئے کہ تانوں کھلا کے پلا کے بعد اندر تانے دوے یا گلا کرے یا طرح طرح دی باتاں کرے یا کہ بھی میں گیا ساں تے انہیں کھوایا کچھ نہیں ساڈے کولوں آ کے کھا جاندا ہے اس طرح دی گل نہ ہوئے اس طرح دی گل نہ ہوئے میں ایک دفعہ ایک دکان تے بیٹھا سا تو اتنے بزرگ ایک تشریف فرما تے کچھ نوجوان منڈے آئے انہوں دے صاحبزادے نے انہوں نے بوتلاں پلا دیتی اور بوتل دی کوئی قیمت ہے صحیح والا پیپسی دی یا کوک دی بوتل یہ کی قیمت ہے یا یہ کی اوقات ہے یعنی ایک بوتل انہوں نے پلا دیتی وہ اٹھ کے ٹر گئے اتفاقاً میں بھی چلا گیا تو رولا پیا دونوں باپ بیٹیاں دا میں کی ہوا ہے کیوں بولن دے ایک دوجے نال چنگا بھلا باپ نمازی بھی حاجی بھی داڑھی شاڑھی بھی اور رولا صاحب جائیداد بھی بہت زیادہ ہے جی تو رولا پیا رولا کہدا پیا انہیں کہا یہ بوتلاں کیوں پلائیں انہیں کہا جی میرے دوست سن سکولے پڑھتے رہے نے نال ہوں ساڈے کول آئے نے تے پلائی انہیں کہا تو کدی جا کے پیتیاں نے کول یا تو ہی پی نہ جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون کیسی گھٹیا سوچ ہے بندیاں دی ہے جی کہ انسان نو مال مل بھی جائے لیکن طبیعت دے اندر اگر غنا نہ ہوئے تے بندہ رجیا بھی بھوکا ہے تے جے طبیعت دے اندر غنا ہوئے تے پلے ککھ نہ ہوئے سیدنا علی المرتضیٰ دا تو ہمدا نہیں واقعہ
ایک روٹی وہ بھی دیتی، دوجی وہ بھی دیتی، تیجی وہ بھی دیتی، آپ رب دیا حمدہ پہ بیان کرتے ہیں۔ اس واسطے انسان کم از کم وہ دے اندر کچھ نہ کچھ ٹھہراؤ، کچھ نہ کچھ غنا ہونا چاہیے۔ اس تو بعد سورہ فرقان ہے۔ فرقان دا معنی حق و باطل دے اندر فرق کرنے والی۔ اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ دا جو مکے دے اندر نازل ہوئی ہے اور اے دے آغاز دے اندر ہی اللہ پاک نے اپنے بابرکت ہونے دا اعلان کیتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ بابرکت وہ ذات باری تعالیٰ جس نے اپنے بندے تے اس کتاب نو نازل کیتا ہے جو حق و باطل دے اندر فرق کرنے والی ہے۔ اور اتفاق ایسا ہے کہ جو سورت دا آغاز کیتا ہے کہ تبارک الذی، جو سورت دا درمیان ہے پھر کی آکھیا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، کہ سونیا مشرکین مطالبات کر رہے ہیں کہ سونے چاندی دے توڑے مکانات ہون، بہترین کوٹھیاں ہون، پیارے ہے تو کچھ بھی نہیں، میں یہ دنالو قدرے تانو بہتر بھی دے سکنا، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، میں تانو بہترین محلات عطا کر سکنا۔ قصر کرانے باہر لکھا ہوتا ہے نا فلانا قصر فلانا، ایک قصورہ محلات میں تانو بہترین عطا کر سکنا، میرے اندر کوئی میرے اگے کوئی مشکل نہیں، یعنی درمیان دے اندر بھی تبارک الذی دا لفظ ہے۔ تے جے سورت دا آخری رکوع ہے پھر بھی کی آکھے ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا بابرکتیں اساں بھاری تعالیٰ جنہیں آسمان دے اندر ستارے بھی پیدا کیتے ہیں، چاند بھی ہے تے چمکدا ہویا روشن سورج بھی ہے، یہ ساریاں نعمتاں اللہ نے پیدا کی دیا نے بار بار کیا جا رہا ہے بابرکت ہے بابرکت ہے بابرکت ہے، اس ذات باری تعالیٰ۔ اس واسطے معلوم کی ہویا برکتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ ایک اللہ دی ذات باری تعالیٰ ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ دے اندر اللہ پاک نے مشرکین عرب دا ایک اور بہت بڑا اعتراض سی، اس اعتراض دا بھی حل پیش کیتا، اعتراض کی سی، انہوں نے آکھیا وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اے رسول کیسا ہے جڑا کھانا بھی کھاندا ہے تے بازار بھی جاندا ہے، جڑا کھانا بھی کھاندا ہے تے بازار بھی جاندا ہے۔ کئی لوگ کسی مولوی صاحب نو، کسی حافظ صاحب نو، قاری صاحب نو، کسی بندے درویش نیک نو بازار ویکھ لین تے معیوب سمجھدے یہ کی لین آیا ہے، یہ کی لین آیا، مطلب کچھ بھی انہوں گھر بیٹھے ہیں ہر شے اللہ بھی جانی ہے، جانا تے پینا ہی ہے نا۔ انہوں نے آکھیا ہے نبی کیسا ہے کہ بازاراں اندر بھی جاندا ہے، یہ روٹی شوٹی بھی کھاندا ہے، نبی دے ہونا چاہیے نہ کھاوے نہ پیے نہ بازار اندر جاوے۔ جی قدیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری اللہ پاک انہوں دی قبر روشن فرمائے، وہ کیا کردے سن کہ جماعتاں کہندیاں نے بھی خطیب اس طرح دا لب کے دیو کہ جنہوں نہ تے بہتے روٹی کھان دی عادت ہوئے نہ کپڑے تے بہتے قیمتی پہنے ہیں جی، تے نہ کوئی او دیاں ضروریات ہون، نہ او دے سورے رشتے ہون کوئی، نہ او دے پیکیاں دے کوئی رشتے ہون، تے بالکل بس خدمت کرے جی، دین دا خدمت گزار ہوئے۔ مولانا کیا کرتے سن پھر ربڑ دا مولوی لے ہو گئی ہے، پھر ربڑ دا مولوی لے ہو جے انسانہ چلے آؤ گے تے او دے سسرالی بھی ہونے نے، او دے پیکے رشتے بھی ہونے نے، او دے دیگر معاملات بھی ہونے نے، یار بیلی سجن بھی ہونے نے۔ انہوں نے آکھیا نبی کیسا ہے جڑا بازاراں وچ بھی جاندا کھاندا پیندا بھی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا یہودی بھی نے، عیسائی بھی نے، اور ابراہیم علیہ السلام دے اور جناب علی ماننے دا دعویٰ کرنے والے بھی نے، جدو سابقہ نبیاں تے ایمان رکھ دے نے تے انہاں نبیاں دیاں کیفیات کی سن اسی سورہ مبارکہ دے اندر وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ پاک نے فرمایا او سابقہ انبیاء جے بازار اندر بھی جاندے سن تے کھانے بھی کھاندے سن تے جے ایک کم میرے سونے محمد نے کر لینے تے پھر توڑے تے سختی کیوں آ گئی ہے؟ اگر وہ کم کردے سن یہ ہوئی تے اے میرے پیارے حبیب نے کر لینے تے انہاں دی نبوت دے اندر پھر کیڑا نقص آ گیا؟ اس بعد سورہ فرقان دا آخری رکوع اکثر بیشتر میں اپنے خطبات جمعہ دے اندر بھی پڑھتا رہنا، اللہ نے عباد الرحمن دا لفظ بول کے اے اللہ پاک نے
اپنے بندیاں نال لاڈ کردے نے، پیار کردے نے، سونا رب محبتاں کردا ہے۔ کدی مومن دا لفظ بول دے نے، کدی متقی دا لفظ بول دے نے، کدی جناب اولیاء اللہ دا لفظ بول دے نے، کدی عباد الرحمن دا لفظ بول دے نے۔ اس ساریاں دا ترجمہ ایک جیسا ہی ہے۔ اللہ نے آکھا جڑے رحمان دے بندے نے نا او دا مختصر خلاصہ کی ہے، نہ تکبر کردے نے، راتاں گزردیاں نے قیام رکوع سجود کردیاں گزردیاں نے، کنجوسی نہیں کردے، اشراف بھی نہیں کردے، درمیانہ رستہ اختیار کردے نے، شرک دے قریب نہیں جاندے، جی زنا نہیں کردے، بے حیائیاں دا ارتکاب نہیں کردے، جھوٹیاں گواہیاں نہیں دیندے۔ اللہ پاک نے فرمایا اول گناہ کردے نے، جے گناہ کر بین تے پھر فی الفور میرے اگے گر جاندے نے، توبہ استغفار کر نے، پھر میں بھی اتنا رحم کرنا کہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، انہاں دیاں گناہاں نوں نیکیاں بنا چھڑنا۔ اللہ پاک نے آکھیا پھر وہ خود بھی بہتر نے اور اپنی اولاد واسطے بھی دعاواں کردے نے، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک کر دے، اللہ ساڈیاں اولاداں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ساڈیاں بیویاں نوں ساڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ پاک نے اے دعا جڑی ہے اسے سورہ فرقان دے آخر تے، اے دعا سورہ فرقان دے آخری رکوع دا حصہ ہے۔ اس واسطے اولاداں والیو اپنی اولاداں واسطے اے دعا کریا کرو، دعا دے الفاظ یاد کر لو، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ نے اے دعا دے الفاظ اس واسطے نازل کیتے نے تاکہ اسی پڑھیے کہ اپنی اولاداں واسطے بہتری رب کو منگیے، دعا کر اللہ سب دی اولاد نو نیک کر دے۔ پھر اسی سورہ مقدسہ دے اندر ایک اور آیت اللہ نے آکھیا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَصَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا۔ بہت سارے دوستوں یہ میں وظیفہ دسیا ہے اور کارآمد بھی ثابت ہویا ہے، بہت ساریاں بہناں نے بھائیاں نے یہ وظیفہ کیتا ہے اور اللہ پاک نے آسانیاں فرما دیتی ہیں۔ بعض اوقات مشکل آتی ہے، الجھن آتی نے، یہ ترجمہ کی ہے اللہ نے انسان نو پیدا کیتا ہے ایک پانی دے قطرے چو، خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وسحرا۔ اللہ نے آکھیا پھر میں وہ دے پیکے بھی بنائے نے تے سورے بھی بنائے، وہ دے پیکے بھی بنائے نے، سادہ ترجمہ وہ دے سورے بھی بنائے نے، تے وکان ربک قدیرا۔ اللہ سونا ہر شے تے قادر ہے۔ اس سورہ فرقان جے آیت نمبر 54 جے، آیت نمبر 54 ہے سورہ فرقان دی، تے اے بہترین وظیفہ ہے کہ جدا بیاہ شادی نکاح نہ ہوندا ہوئے وہ یہ وظیفہ کر لوے، اور بالخصوص والدین واسطے یہ بہترین وظیفہ ہے کہ اپنی اولاداں دے جڑے مناسب جڑے اسباب رشتے حاصل کرنے واسطے اس وظیفے دا اہتمام کرن۔ انشاءاللہ اللہ نے یہ اندر بڑی خیال رکھی ہے اور بہت سارے نے یہ وظیفہ جدوں کیتا ہے اللہ نے رحمتاں کر چھڑیاں نے۔ اس تو بعد سورہ شعراء، شعراء شاعر دی جمع شعراء، اہل مکہ نے نبی پاک تے الزام لگایا کہ علیاذ باللہ اے شاعر ہے، اے کوئی سچا نبی نہیں۔ قرآن نے آکھیا والشعراء یتبعہم الغاوون۔ اے میرے سونے حبیبہ جڑے شعراء لوگ ہوندے نے نا او دے بیچارے ویسے گمراہ ہویا کردے نے اکثر بیشتر الا ماشاء اللہ، وگرنہ انہاں دی کیفیت کی ہے الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کہ بستیاں دے اندر حیران پھردے نے کہ گل کدھر دی ہوندی ہے، لے کدھر جاندے نے، نشانے کدھر دے مار دے نے۔ بعض اوقات بھاویں کدے اپنے والوں او اے لوگاں نوں کہن کہ اسی کھرے نظم پہ پڑھ دے ہیں یا اسی نعت پہ پڑھ دے ہیں، لیکن انہاں دے اشارے کدھر اور دے اور جا رہے ہوندے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے اساں اپنے سونے محمد نو حق دے کے بھیجیا ہے، اساں نبی نو شاعر نہیں بنایا، اساں مجنون علیہ باللہ دیوانہ نہیں بنایا۔ اس واسطے اللہ پاک نے انہاں دا خدشہ دور کیتا اور اس سورہ مبارکہ دے اندر سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، سیدنا صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ، انہاں دیاں قوماں دیاں تباہیاں، اور پھر اللہ نے اپنے نبیوں کو جڑا عروج دیتا، یہ تذکرہ میں گزشتہ سورتاں دے اندر کر چکے ہیں۔ اللہ پاک میرا اور تھوڑا بھلا فرمائے، آسانی فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ کل دے درس اندر نال سورہ نمل دے ضمن دے اندر انشاءاللہ
سیدنا سلیمان علیہ السلام دا واقعہ بھی ذکر کراں گا، اور اس تو بعد سورہ قصص دے ضمن دے اندر حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی پیدائش والا اور صندوق والا سارا واقعہ انشاءاللہ بھی ذکر کریں گے۔ اللہ پاک اپنی رحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اللہ سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دینا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي وآله۔